پاکستان ان بدقسمت ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے ارباب اختیار نے ایک کر کے اپنے تمام ادارے ایسے تباہ کیے کہ پورا ملک اب ایک معاشرتی کھنڈر معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ ملک بنا تھا تو ہمیں اس طرح کی بربادی ورثے میں ملی تھی۔ انگریز ایک بدیسی حکمران اور استعماری قوت تھا۔ اس نے اپنے مفاد کے لیے برصغیر پاک و ہند پر قبضے کے بعد پہلے اس کے تمام ادارے ایک کر کے تباہ کیے اور پھر ان کے ملبے پر اپنے لیے ایسے نئے ادارے قائم کیے جو اس کی حکومت کے استحکام کے لیے ضروری تھے۔ میسور کی فتح اور 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد سے اس کا آغاز کر دیا گیا تھا، کیونکہ اب انگریز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان پر قبضے کے راستے میں آخری رکاوٹ اس نے عبور کر لی ہے۔ اس پر زیادہ سنجیدگی سے کام 1834 سے شروع ہوا جب لارڈ میکالے کو وائسرائے کی سپریم کونسل کی حیثیت سے ہندوستان بھیجا گیا۔ وہ یہاں 4 سال رہا اور اس نے فروری 1835 کو اپنی بنیادی سفارشات مرتب کیں جو ایک ایسے تعلیمی نظام کا خاکہ پیش کرتی تھیں جس کی کوکھ سے برطانیہ کے اقتدار کی وفادار سول سروس، فوج، عدلیہ اور دیگر اداروں کے لیے افراد نے تعلیم حاصل کر کے نکلنا تھا۔ تقریباً 25 سال کے عرصے میں جب یہ نسل تیار ہو کر نکلی تو انگریز نے ضابطہ فوجداری، ضابطہ دیوانی اور تعزیراتی ہند جیسے لاتعداد قوانین نافذ کیے اور سول سروس، عدلیہ اور دیگر ذیلی محکموں کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جو جلد ہی مضبوط اداروں کی شکل میں ڈھل گیا۔ پاکستان کو ایک شاندار سول سروس، بہترین پولیس کا نظام اور انتہائی لائق اور ایماندار عدلیہ ورثے میں ملی۔ برطانیہ کا دیا ہوا عدالتی نظام اسسٹنٹ کمشنر اور تھانے کی سطح تک براہ راست نگرانی کرتا تھا۔ تمام اسسٹنٹ کمشنر، سب ڈویژنل مجسٹریٹ اور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہوتے۔ ہر تھانے کی نگرانی کے لیے ایک مجسٹریٹ مقرر ہوتا اور ہائی کورٹ براہ راست ان عدالتوں کی نگرانی کیا کرتی۔ متعلقہ چیف جسٹس باقاعدہ عدالتی کام دیکھنے کے لیے تفصیلی دورے کیا کرتا۔ ایسا آخری دورہ میری نوکری کے دوران 1996 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منور مرزا نے صوبی میں کیا، جہاں میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا۔ اسی دہائی میں یورپی فیشن اور 1973 کے آئین کی روح کو باہم یکجا کر کے دیکھتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ نے عدلیہ اور انتظامی مجسٹریسی کے نظام کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1999 میں پرویز مشرف کے قائم کردہ ناظمین سسٹم نے پورے نظام کی 150 سالہ عمارت دھڑام سے گرا دی۔ مگر ہم نے اس سے بہت عرصہ پہلے ہی انگریز کے عطا کردہ عدالتی نظام کی جوڑیں کھوکھلا کرنا شروع کر دی تھی۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں جج مقرر کرنے کے 3 طریقے تھے۔ وہ تجربہ کار افراد جو سول جج بھرتی ہوئے ہوتے اور پھر سیشن جج ہو کر اپنی پروموشن کے ذریعے ہائی کورٹ کے جج بن جاتے۔ سول سروس کے وہ افراد جو ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر ایک عرصہ گزارتے تو پھر انہیں اس بات کا حق انتخاب دیا جاتا کہ وہ اپنی سول سروس کی نوکری میں مزید وقت گزارنا چاہیں گے یا پھر عدلیہ کے پیشے کو اختیار کریں گے۔ یوں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی جو ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا عرصہ گزار کر عدالتوں میں جج لگ جاتے۔ پاکستان کے لاتعداد ایسے جج جنہوں نے بہت نام کمایا وہ سول سروس سے آئے تھے، جیسے جسٹس M.R. کیانی اور جسٹس حمود الرحمان۔ جج بننے کا تیسرا طریقہ وکلا سے عدلیہ میں آمد کا تھا۔ اول تو وکلا اپنی آزادانہ پریکٹس چھوڑ کر اس شعبے میں آنا نہیں چاہتے تھے، اور دوسرا وہ اپنی پریکٹس سے اتنا کما لیتے تھے کہ جج کی محدود تنخواہ میں گزارا کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ البتہ جو بھی اس لالچ کو بالائے طاق رکھ کر عدلیہ میں آتا اس کی عدالتی زندگی بے مثال ہوتی۔ آج یہ عدالتی عمارت صرف اور صرف وکلا کی عدلیہ میں درآمد کے ستونوں پر کھڑی ہے۔ سیشن جج سے ترقی کر کے آنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور سول سروس سے عدلیہ میں تو گزشتہ 40 سال سے کوئی بھی نہیں آیا۔
بات صرف وکلا تک ہی محدود ہوتی اور انتخاب میں ویسی ہی ایمانداری برتی جاتی تو پاکستان کا نظامی عدل اس تباہی سے بچ جاتا۔ لیکن پاکستان میں جو کوئی بھی برسر اقتدار آیا، وہ سیاستدان تھا یا فوجی ڈکٹیٹر، اس نے اپنے مخصوص وکلا کو جج بنا کر عدلیہ پر اپنا قبضہ جمانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عدالتی نظام اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے پہلا سیاسی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے 1954 میں کیا، جب گورنر جنرل غلام محمد نے قائد اعظم کی بنائی ہوئی دستور ساز اسمبلی توڑی تو اس کے خلاف سپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین نے وہاں درخواست دائر کی۔ غلام محمد ایک سابقہ بیوروکریٹ تھا اور اقتدار کی ساری قوت اپنے پاس مرکوز رکھنے کا خوگر تھا۔ اس کے لیے اسمبلی کی 3 گستاخیاں ناقابل برداشت تھیں۔ پہلی یہ کہ سیاست دانوں پر کرپشن کا الزام لگا کر ان پر کارروائی کرنے والے قانون پروڈا کا خاتمہ کر دیا گیا، دوسری یہ کہ تمام ہائی کورٹوں کو رنٹ کی سماعت کے اختیارات دے دیے گئے، اور تیسری یہ کہ گورنر جنرل سے ایسی حکومت کو برطرف کرنے کا اختیار چھین لیا گیا جسے اسمبلی کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ اس وقت وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھا۔ اسے غلام محمد نے خود امریکہ میں سفارتکاری سے ہٹا کر وزیر اعظم بنوایا تھا، اس لیے غلام محمد کو اس پر بہت غصہ تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ایسے قوانین منظور کرنے والی دستور ساز اسمبلی کو ہی ختم کر دیا، لیکن اس اسمبلی کو ختم کرنے سے پہلے اس نے سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس وقت سب سے اہم سیاستدان حسین شہید سہروردی تھے، جن کو آج کل بہت ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بیمار تھے اور سوئٹزرلینڈ کے شہر زرچ میں زیر علاج تھے۔ غلام محمد نے مشہور اخبار نویس اور صحافی زید اے سلہری کو اپنا خاص ایلچی بنا کر بھیجا، اور وہ سہروردی سے یہ بیان لینے میں کامیاب ہو گئے کہ موجودہ دستور ساز اسمبلی اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے، اس لیے اسے توڑ کر نئے انتخاب کرائے جائیں۔ محمد علی بوگرا اور آرمی چیف ایوب خان امریکی دورے پر تھے، دونوں کو فوراً واپس بلایا گیا۔ کراچی کے ایئرپورٹ پر 2 جرنیلوں نے محمد علی بوگرا کی بیوی کو دوسری گاڑی میں گھر جانے کے لیے کہا اور وزیر اعظم کو لے کر گورنر جنرل ہاؤس روانہ ہو گئے۔ اس عرصے میں ایئرپورٹ پر موجود ڈائریکٹر انٹیلیجنس اس پوری کارروائی کی براہ راست نگرانی کر رہا تھا۔ کارروائی کے دوران پورے شہر میں فوجی گشت کرتے رہے اور تمام سیاستدانوں کے گھروں کے ٹیلی فون کاٹ دیے گئے۔ سپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین نے اسمبلی توڑنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر رکھی تھی اور سارا دن اسمبلی کی لائبریری میں بیٹھا رہا کہ کہیں باہر نکلنے پر اسے گرفتار نہ کر لیا جائے۔